السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی 2 روزہ سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے جناب ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی کی قرآنی خدمات۔ ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی اعظم گڑھ کے گوڑا گاؤں میں 15 جون 1947 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام محمد ہدایت اللہ تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب سے ہوئی۔ غالباً 14 جون 1954 میں معروف ادارہ مدرسۃ الاصلاح کے مکتب صوب میں داخلہ لیا اور 1962 میں مدرسۃ الاصلاح سے فراغت حاصل کی۔ مولانا ریاض میں 10 سال مقیم رہے اور جامعۃ الامام محمد سعود الاسلامیہ سے MA اور PhD کیا۔ مولانا کا PhD میں مقالے کا عنوان البرہان فی نظام القرآن ہے۔ مولانا کا مطالعہ و تحقیق کا خاص میدان قرآن اور دیگر علوم شرعیہ ہیں۔ مولانا جامعۃ الفلاح کے سابق صدر مدرس ہیں اور کلیت القرآن جامعہ اسلامیہ شانتا پور کیرلا کے سابق پرنسپل ہیں۔ مولانا کی خدمات کو دیکھا جائے تو ان کے علمی اور قرآنی فہم نے اسلامی دنیا میں بہت سے اہم پہلوؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مولانا کی کوششوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اور مولانا مختلف انداز میں اسلامی فکر و تہذیب کو فروغ دیتے رہے۔ یہاں میں ان کی خدمات کے چند پہلو کو بیان کرتا ہوں۔ مولانا نے اسلامی دنیا میں قرآن کی تجدیدی فکر کو عام کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قرآن کی تعلیمات کو نئے انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کا پیغام ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے لافانی ہے اور اس سے روایتی فہم سے بالا تر ہو کر سمجھا جانا چاہیے۔ مولانا نے قرآن کو ایک جامع رہنما کتاب کے طور پر پیش کیا ہے جو صرف مذہبی معاملات میں نہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور معاشی امور میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی مشکلات کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مولانا نے اسلامی معاشرہ اور سیاست کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی ریاست کو قرآن کے احکام کے مطابق چلانا ضروری ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ مسلمان کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ عدل و انصاف اور رواداری کا برتاؤ کیا جائے۔ مولانا نے قرآنی نقطۂ نظر سے خواتین کے حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ قرآن نے خواتین کو بلند مرتبہ دیا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے جسے بعض رسم و رواج کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ خواتین کی تعلیم و وراثت اور معاشرتی کردار کے حوالے سے قرآن کی تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور کہا کہ مسلمان کو زندگی قرآن کے ساتھ تلے میں گزارنی چاہیے۔ مولانا نے اسلامی معاشی نظام کو واضح کیا ہے کہ قرآن میں معیشت کے حوالے سے رہنما اصول موجود ہیں۔ مولانا کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سودی معیشت کے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ مولانا اسلامی اقتصادیات اور زکوٰۃ کے نظام پر روشنی ڈالی ہے اور کہا کہ اگر قرآن کے اصولوں کے مطابق چلا جائے تو معاشی انصاف اور خوشحالی ممکن ہے۔ مولانا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے ساتھ گہرے ربط میں سمجھنے کی ضرورت بتایا ہے۔ مولانا کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو محور بنانا چاہیے۔ مولانا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قرآن کے احکام کی عملی صورت ہیں۔ مولانا کی تحریروں میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو ہر معاملے میں اعتدال کی راہ دکھاتا ہے، چاہے وہ مذہبی عبادات ہو یا دنیاوی معاملات ہوں۔ مولانا نے انتہا پسندی اور سختی کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ اسلام کا اصل پیغام محبت اور امن اور انصاف ہے۔ مولانا نے قرآنی تحقیق اور علوم کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کو ایک ضرورت کہا ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ مسلم معاشرے کو جدید علوم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ان کی بنیاد قرآنی اصولوں پر ہونی چاہیے کیونکہ اسلامی دنیا کو علمی ترقی کے ساتھ دینی تعلیم کو مضبوط کرنا ہے۔ مولانا نے نوجوان کو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ مولانا نے کہا کہ نوجوان نسل کو قرآن کی گہرائیوں میں جانے اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے بہت سی تصنیفات کی ہیں، ان سب میں قرآنی علوم و معارف کی جلوہ گری ہے جن میں سے چند کا ذکر ہے۔ البرہان فی نظام القرآن ایک کتاب 2005 میں شائع ہوئی۔ مولانا نے اس کتاب میں عربی زبان میں نظم قرآن پر ایک عظیم علمی کوشش کی ہے۔ اس کتاب سے عرب علماء اور غیر عرب علماء مفسرین نے خوب استفادہ کیا ہے۔
اس کتاب کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی نظم کے آیات کو آشکار کرتی ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو عرب و عجم کے چوٹی کے علماء سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔ اس تفسیر کو علامہ ابو الحسن علی ندوی کے علاوہ فضیلت الدکتور مصطفیٰ مسلم اور سماحت الدکتور ادیب صالح جیسی شخصیات نے دل کھول کر سراہا ہے۔ علم و حکمت کے بے شمار موتی ہیں جو شاید اس تفسیر کے علاوہ کہیں نہ ملے۔ اس تفسیر کے مطالعے سے عظمت قرآن کے گونا گو پہلو آشکار ہوتے ہیں۔ آسان اور سلیس زبان، خوبصورت اور دلکش انداز بیان ہے۔ التحریر و تبحیر فی اصول التفسیر، یہ کتاب 2016 میں شائع ہوئی۔ مولانا کی یہ کتاب اصول تفسیر پر ایک منفرد علمی و تحقیقی اور عربی زبان میں اصول تفسیر پر لکھی جانے والی پہلی مفصل اور جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کی تفسیر کے 14 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان فی نظام الآیات والسور، ایک کتاب 2003 میں شائع ہوئی تھی۔ مولانا نے اس کتاب میں نظم قرآن پر نہایت مدلل اور سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں نظم آیات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے، جس سے نظم قرآن کا فلسفہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب قرآنی امور میں ایک گرا قدر اضافہ ہے۔ نظم قرآن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ یہ کتاب نظم قرآن کے قابل اعتماد مراجع میں شمار ہوتی ہے۔ عقد الجمان فی تقویم تدبر القرآن، یہ کتاب 2016 میں شائع ہوئی۔ مبادی تدبر قرآن اور قواعد تفسیر پر عربی زبان میں مولانا کی ایک تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب کے نام قواعد تفسیر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام قواعد قرآن سے درجنوں مثال دے کر واضح کیے گئے ہیں۔ قرآن بحجت الجنان فی تاریخ تدوین القرآن، یہ کتاب 2014 میں شائع ہوئی۔ قرآن مجید کی تاریخ تدوین پر مولانا کی ایک نہایت جامع کتاب ہے، جس میں اس بات کو درجنوں محکم اور ٹھوس دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین اور کتابت کا کام عہد رسالت میں انجام پا چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں صرف اس کی نشر و ارشاد کا کام ہوا، نہ کہ جمع و تدوین کا۔ امان فی مشکل قرآن، یہ کتاب 2 سے زیادہ جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے قرآن کی مشکل آیات پر مفصل اور تحقیقی گفتگو کی ہے، جس سے آیات کے اندر پائے جانے والے تمام اشکالات دور ہو جاتے ہیں اور ایک معنی صورت کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا کی بہت سی تصنیفات اور خدمات ہیں جن کا اصل محور قرآن ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید میدان عمل میں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔